لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیز ناظرین محترم، سلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا درود و سلام و محمد اور آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عید سعید قربان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی جانب سے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں اس عید سعید قربان کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، کڈ اسپیشل کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا یہ دوسرا ایپیسوڈ مشتمل ہے عید قربان کے اوپر۔ جی ہاں، ہم اس دوسرے ایپیسوڈ میں مکتب حسینی کے عزیز طلاب کے ساتھ عید قربان سے مربوط باتیں کریں گے۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے مکتب حسینی کے عزیز طلاب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عزیز طلاب، آج آپ کو معلوم ہے کون سا دن ہے؟ جی ہاں، آج عید کا دن ہے۔ جی ہاں، آج عید قربان ہے۔ میں اس عید سعید قربان کی آپ لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی مبارک۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے عید قربان میں کن انبیاء کا ذکر ہے؟ جناب ابراہیم۔ جی ہاں، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جناب اسماعیل علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کر رہے ہیں۔ ہاں، پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے یہ خواب سنایا کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو جناب اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ ڈر گئے جناب اسماعیل؟ جی نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ کہا کہ جیسا آپ کو حکم ملا ہے اس مطابق آپ کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر ہونا کیا تھا؟ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو میدان میں لے گئے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے آپ جو ہے وہ جناب اسماعیل کو ذبح کرنا شروع کیا۔ لیکن پروردگار عالم کو یہ عمل، جناب ابراہیم کی یہ نیت اتنی پسند آ گئی کہ آپ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، اور جناب اسماعیل بچ گئے، اور جناب اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، اور اس کو ذبح عظیم قرار دیا۔ یعنی خداوند کریم ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو ذبح کریں، یعنی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنے تو اپنی محبت کو قربان کر دینا اور اللہ کی محبت کو حاصل کر لینا، اس کا نام ہے قربانی۔ جناب ابراہیم کو اپنے فرزند سے محبت بہت تھی، بہت چاہتے تھے، لیکن چونکہ جناب اسماعیل کو قربان ہوتے ہوئے خدا نے یہ حکم دیا تو جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے یا ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو خداوند کریم کو یہی عمل جو ہے وہ بہت پسند آیا تھا۔ یہ تو میں نے مختصر میں واقعہ بیان کیا، لیکن آپ کو عید سعید قربان سے ریلیٹڈ کافی سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ جانور کو کیوں ذبح کرتے ہیں، ہمیں کیسے قربانی کرنا چاہیے، عید سعید قربان کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، سارے سوالات ہوں گے نا آپ کے ذہن میں؟ جی ہاں، تو ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا احتشام علی صاحب۔ تو آئیے میں دعوت دیتا ہوں آگا کو کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے مکتب حسینی کے طلاب کے سوالات کے جواب دیں۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں اور اپنے مدرسے کے پیارے بچوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کی خدمت میں عید سعید قربان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے عید سعید قربان کے متعلق تو آپ کو سوال کر سکتے ہیں۔ آگا عید قربان کیا ہے؟ عید قربان بچوں، جس طریقے سے ہم عید سعید فطر مناتے ہیں اسی طریقے سے عید قربان بھی ایک اسلامی بڑی عید ہے، اور یہ عید منائی جاتی ہے ایک والد کے اور ایک فرزند کی یاد میں۔ وہ والد
جو اپنے فرزند کو قربان کرنے کے لیے لے گیا تھا، لہٰذا اس عید کو عید قربان کا نام دیا گیا ہے۔ آگا ہم عید قربان پر جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ عید قربان چونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید قربان میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو اپنے فرزند جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ اپنے فرزند کو لے کر ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ جب آپ نے اپنے فرزند کو ذبح کرنا چاہا اس وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، اور جب آپ نے اپنے فرزند کو ذبح کیا اور آنکھوں سے پٹی کھولی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دمبا آ گیا ہے۔ چونکہ دمبا ایک حیوان تھا، ایک جانور تھا، لہٰذا اسی جناب ابراہیم کے جو ذبح کرنے کی جو عمل تھا اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم حیوانات کو ذبح کرتے ہیں۔ آگا کیا عید قربان کے دن شکرانہ کے طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ عزیز دل من، روزہ رکھنا ایک بہت اچھا عمل ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنا ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس دن دوسرے اعمال بھی وارد ہوئے ہیں، جیسے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، دعائے ندبہ پڑھنا یا اور دوسرے اعمال، لیکن اس دن روزہ رکھنا جس طریقے سے عید فطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید قربان کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے، اور ہم شکرانے کے طور بھی عید قربان کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر عید قربان کا اور کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ عید قربان کو عید اضحیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آگا عید قربان میں قربانی کرنے کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ عید قربان میں قربانی کرنے کا دو فلسفہ اور دو حکمت بیان کی گئی ہے، ایک ظاہری فلسفہ ہے اور ایک باطنی فلسفہ ہے۔ باطنی فلسفہ جیسا کہ خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ نہ قربانی کا گوشت خدا تک پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون خدا تک پہنچتا ہے، بلکہ جو چیز خدا تک پہنچتی ہے وہ انسانوں کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پس عید قربان کا جو باطنی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس قربانی کے ذریعے اپنے تقوی کو خدا تک پہنچاتا ہے، اور ظاہری فلسفہ ہے جس کو امام سجاد علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ جب بھی قربانی کیا کرتے تھے تو قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے باقی رکھتے تھے، دوسرا حصہ پڑوسیوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور تیسرا حصہ جو تھا وہ فقراء کے درمیان میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ بس یہاں پر ہمیں عید قربانی کا ظاہری طور پر 3 فلسفہ نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان جو ہے عید قربان کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے ایک چیز مہیا کرتا ہے، اپنے خادمین کے لیے ایک چیز مہیا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ عید قربان ایک صلہ رحم کرنے کا دن ہے، یعنی اس طریقے سے ہم گوشت لے کر جب پڑوسیوں کے درمیان جاتے ہیں، پڑوسیوں کے لیے گوشت لے کر جاتے ہیں، اس وقت یہ ایک صلہ رحم کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرے یہ کہ عید قربان فقراء کے لیے ایک عید ہے، لہٰذا جب گوشت فقراء کے درمیان پہنچتا ہے تو انہیں ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ظاہری فلسفہ ہے عید قربان کا۔ آگا عید قربان کے کوئی مخصوص اعمال بھی ہے؟ عید قربان کے ویسے تو بہت سارے اعمال بیان ہوئے ہیں، لیکن جو کچھ اعمال مخصوص ہیں ان میں سے عید قربان کے دن یہ ہے کہ انسان قربانی کرے خدا کی راہ میں، دوسرے یہ کہ جو ہے عید قربان کے دن نماز پڑھے خدا کے لیے جو ہے شکرانے کے طور پر، تیسرے دعائے ندبہ وارد ہوئی ہے، اور چوتھے زیارت امام حسین علیہ السلام جس کی بہت زیادہ عید قربان کے دن تاکید وارد ہوئی ہے۔ پس بچوں، چونکہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ درمیان اگر آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں عید قربان کی ظاہری اور معنوی دونوں فیوز سے اور برکات سے ہمیں جو ہے فیض پہنچائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خدا کی عبادت میں شریک ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔